جب میرڈ خواتین سے میری بات ہوتی ہے تو یہ چیز میں نے آبزرو کی کہ ان کے نیگیٹو ہونے کی یا زندگی سے بیزار ہونے کی جو بڑی وجہ ہے، جو مین وجہ ہے، وہ کیا ہے کہ ان کو اپنے ہسبینڈ سے اختلافات ہیں، یا ان کے ہسبینڈ ان کو توجہ نہیں دیتے، ان کو ٹائم نہیں دیتے، ان کو ہسبینڈ کی طرف سے ذہنی پریشانیاں ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ اگر عورت ذہنی طور پر پریشان ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے نہیں کر پاتی۔ کسی بھی طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں، سم ٹائم آپ کا ہسبینڈ کسی اور عورت کے اندر انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے، سم ٹائم آپ کا ہسبینڈ اپنے فرینڈس کو زیادہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے، سم ٹائم اپنے بزنس کو زیادہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے، سم ٹائم وہ آپ سے ہی بیزار ہو جاتا ہے کہ کیا وہی بیوی ہے جس کو میں نے بار بار دیکھنا ہے، سم ٹائم وہ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہوتا ہے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور سم ٹائم اس پر پریشر ہوتا ہے اس کے اپنے گھر والوں کا، سم ٹائم دوست اس کو نیگیٹو کر دیتے ہیں کہ تم اپنی وائف سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو، بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اس سچویشن میں ایک عورت کیا کرے، وہ کیسے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھے تاکہ اپنے گھر کو پازیٹیو بنا سکے؟ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہسبینڈ کا روڈ بیہیویئر ہو اور عورت مطمئن رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ریلیشن ہی ایسا بنایا، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہمیشہ کا واسطہ ہے۔ اب ایک ہی روم میں رہتے ہوئے اگر ہسبینڈ وائف آپس میں بات نہیں کر رہے تو یہ عورت کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ شاید مرد جو ہے اس تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس کو تو پھر باہر چلے جانا ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہو جانا ہے، لیکن عورت اس ٹینشن کو لے کے پورا دن گزارتی رہتی ہے۔ اور وہ خاوند کے گھر میں کیوں ہے؟ وہ اسی کی وجہ سے ہے کہ اس کے نکاح میں ہے اور اس کے بچوں کی ماں ہے، اس لیے وہ اس گھر میں ہے۔ تو جب وہ دیکھے گی مجھے کوئی ویلیو نہیں دی جا رہی، یا اپنے پیرنٹس کے سامنے مجھے ویلیو نہیں دی جا رہی، یا مجھے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے وہ ویلیو نہیں دے رہے، تو جب ہسبینڈ ویلیو نہیں دیتا تو باقی بھی ویلیو نہیں دیتے۔ تو اس سارے سینیریو میں، اس ساری سچویشن میں کیا کریں؟ اب ہر چیز کا حل جو ہے وہ ڈیورس نہیں ہوتا، ہر چیز کا حل علیحدگی نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ رب العالمین ہم دونوں کے درمیان میں الفت اور محبت ڈال دے۔ آپ نے ہار نہیں ماننی، آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، آپ نے ذکر و اذکار کرنے ہیں، کوشش کرنا ہے اپنے دماغ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہیں۔ جب جب آپ پہ پریشانی آئے گی، یہ تو ایسی پریشانی ہے جو 24 گھنٹے دماغ میں رہتی ہے کہ میرا خاوند مجھ سے خوش نہیں ہے، یا اس کو خوش نہیں کر پا رہی، کیا وجہ ہے؟ شیطان جو ہے وہ اس ریلیشن کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنے ذکر اذکار بہت زیادہ کر دینے ہیں، پھر نظر جو ہے وہ انسان کو کھا جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے بھی دعائیں پڑھنی ہیں، صبح شام کے اذکار کرنے ہیں اور اللہ سے بہت دعائیں مانگنی ہیں، اسپیشلی تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگے کہ رب العالمین ہمارے رشتے کو محبت والا رشتہ بنا دے، ایک مثالی رشتہ ہمارا بنا دے، اور جو کچھ میری طرف سے غلط ہوا ہے رب العالمین تو مجھے معاف فرما دے، اور جو خیانتیں ان کی طرف سے ہوئی میں ان کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ رب العالمین ہمارے رشتے کو پاک اور صاف کر دے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص بنا دے۔ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گی کہ یہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ نکاح کے رشتے میں بہت پاور ہوتی ہے، حرام حرام ہوتا ہے اور حلال حلال ہوتا ہے۔